آگ میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کرتا ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ سورۃ الانبیاء۔ ترجمہ: بولے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ کو آتش کدے میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ انہوں نے تو ابراہیم کو گزن پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ اس فیصلے کے بعد مشرکین نے حتی الامکان مختلف جگہوں سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، حتیٰ کہ ایک عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن اٹھا لاؤں گی۔ پھر ایک بہت بڑی جگہ تیار کی گئی، اس میں سارا ایندھن جمع کر دیا گیا اور پھر ایندھن کو آگ لگا دی۔ آگ خوب روشن ہو گئی، خوفناک آوازیں بلند ہونے لگیں، لکڑیاں سرخ اور انگاروں کی شکل اختیار کرنے اور شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی بلند آگ شاید پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ منجنیق تیار کرنے والا گستاخ، یہ منجنیق ہیزن نامی ایک کرد نے خاص اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ یہ سب سے پہلے منجنیق ہے جو دنیا میں بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کاریگر کو زمین میں غرق کر دیا اور وہ قیامت تک یوں ہی دھستا جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے اور آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان نازک لمحات میں بھی آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری رہا اور آپ برابر پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لہ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بادشاہی صرف تجھے زیبا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ کے شعلوں میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا جب آپ سے کہا گیا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ: کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو
ان سے تو یہ دھمکی نے بڑھا دیا ہے ان کے جوش ایمان کو، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور بہترین کارساز ہے۔ ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا، واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے۔ ابو یعلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، بے شک تو آسمان میں ایک ہے اور زمین پر میں ایک ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ فرشتے مدد کے لیے حاضر ہوئے۔ اسلاف بتاتے ہیں کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا ہی میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیشکش کی، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ جب بارش کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، جب حکم ہوگا میں بارش برسا دوں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ان چیزوں سے زیادہ تیز ہے۔ آگ سلامتی والی بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلام علی ابراہیم نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈی کی اذیت برداشت نہ کر سکتے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اس دن زمین والے آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، کائنات کے اندر جتنی بھی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، صرف وہ رسی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے چہروں کو پوچھا لیکن پسینہ تک نہیں تھا۔ سائے کا فرشتہ بھی آپ کے ساتھ تھا اور آپ آگ کے میدان کے درمیان ایک شاداب باغ میں تشریف فرما تھے جس کے ارد گرد آگ کے شعلے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شاداب باغ میں ہیں، لیکن نہ تو ان میں ہمت تھی کہ آگ کے ان شعلوں کو عبور کر کے آپ علیہ السلام تک پہنچتے، اور نہ آپ اس باغ و بہار سے باہر آنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو کیا ہی خوب کہا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم تیرا پروردگار ہی بہترین پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی آگ گلے گلزار ہو گئی۔ ابن عساکر حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو آواز دی، اے میرے بیٹے میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ تیرے ارد گرد آگ سے مجھے نجات دے دے۔ آپ نے فرمایا، ہاں آئیے۔ وہ آپ کے پاس جا پہنچی اور آگ کے شعلوں نے انہیں چھوا تک بھی نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بازوؤں
میں بھینچ لیا اور بوسے دیے اور پھر واپس آ گئیں۔ منہال بن عمرو سے روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن تک آگ کے شعلوں کے درمیان رہے۔ آپ نے فرمایا آگ کے ان دنوں اور راتوں سے زیادہ عیش کے دن، عیش کی راتیں میں نے نہیں دیکھی۔ میں چاہتا تھا کہ کاش میری پوری زندگی اسی طرح آگ میں گزر جائے۔ مشرکین نے تو کامیابی کا ارادہ کیا تھا لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہوں نے تو بلندی کی تمنا کی تھی لیکن انہیں پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو غالب ہونا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ سورہ انبیاء۔ ترجمہ انہوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تھا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ سورہ صافات میں اسفلین کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ وہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتے تھے، آخر خود دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں آگ کا عذاب ان کا مقدر ہوگا، لیکن وہاں یہ آگ ٹھنڈی اور راحت بخش نہیں ہوگی، نہ وہاں امن و امان اور سلامتی پائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کراتے ہوئے پہلے سے فرما دیا ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ ترجمہ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔